بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں ایک جملہ، ایک وظیفہ، ایک دعا نقل ہوئی ہے جو بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے، مؤثر نسخہ ہے پریشانیوں، مصیبتوں، غموں کو دور کرنے میں۔ یہ وہ جملہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں گوفن میں ڈال کر آگ کے الاؤ میں پھینکا جا رہا تھا تو جبرائیل امین حاضر ہوئے تھے۔ وہ کہا تھا حل لک الی من حاجہ، میری کوئی ضرورت ہے تعاون مدد کی؟ کہا اما الیک فلا واما الی اللہ فنعم، آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ڈائریکٹ بغیر واسطے کے اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ تو وہ جملہ حضرت ابراہیم نے پڑھا، آگ ٹھنڈک اور سلامتی والی بن گئی۔ آگ کا کام جلانا ہے، پانی کا کام ڈبونا ہے، لیکن جب یہ جملہ پڑھا جاتا ہے، یہ وظیفہ اختیار کیا جاتا ہے تو آگ جلانا چھوڑ دیتی ہے، پانی ڈبو نہیں پاتا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کے جا رہے ہیں، فرعون پیچھا کر رہا ہے، بالکل سمندر کے کنارے پہنچ گئے ہیں، آگے سمندر، پیچھے لشکر، خطرہ۔ اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی وہی جملے کہے تھے، اللہ تعالیٰ نے خشک راستے بنا دیے سمندر کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے نکل رہے ہیں، کافروں سے چھپتے چھپاتے غار ثور میں چھپ گئے ہیں جا کے، اور مشرکین ڈھونڈتے ڈھونڈتے بالکل قریب آ گئے ہیں۔ اللہ کے نبی کی زبان پر بھی اس وقت وہی دعا تھی اور وہی جملے تھے۔ اللہ نے پھر انتظام کیا کہ ایک کبوتر کے دل میں بات ڈالی، اس نے اپنا گھونسلہ بنا لیا، مکڑی کو حکم دیا، اس نے اپنا جالا بن دیا، گھر بنا دیا۔ مشرکین نے سوچا کہ اس غار کے اندر کون داخل ہو سکتا ہے، کوئی نہیں داخل ہوا ہے۔ کہا ہے کہنے والے نے، غالباً شوقی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ وَإِذَا الْعِنَایَةُ لَاحَظَتْكَ عُیُونُهَا فَنَمْ فَالْحَوَادِثُ كُلُّهَا أَمَانُ، جب عنایت الہی تمہاری طرف متوجہ ہو جائے، اللہ کا فضل و کرم، حفاظت کا، تو پھر سو جاؤ، کوئی پرواہ نہ کرو، پھر جو حوادث اور مصائب ہیں وہ خود امن و امان اور سلامتی کا ذریعہ بن جائیں گے، کوئی بال بیکا نہیں کر سکے گا۔ وہ جملہ وہ ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زبانوں پر جاری ہوا تھا اس وقت جب کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو نقصان پہنچا، 70 بڑے بڑے صحابہ شہید ہو گئے، اتنے زخمی ہوئے، خود حضور زخمی ہوئے، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ ابو سفیان ادھر کے لشکر کی کمانڈنگ کر رہا تھا، راستے میں جاتے ہوئے ایک جگہ حمراء الاسد ہے، وہاں ٹھہرا۔ اس کے دل میں یہ بات آئی کہ ہم نے محمد اور ان کے ساتھیوں کا صفایا نہیں کیا، زخم تو پہنچایا ہے، بہت تکلیف پہنچائی ہے، لیکن کام تمام کر دینا چاہیے تھا، یہ نہیں ہوا، افسوس ہے۔ دوبارہ چلتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، اور یہ خبر مدینے پہنچی ہے، گھر گھر میں جنازہ ہے، نعش پڑی ہے، اور غموں کا ماحول ہے، زخمی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل جو غزوہ احد میں شریک تھے وہی دوبارہ تیار ہو جائیں، ابو سفیان کا مقابلہ کرنا ہے۔ اللہ اکبر، کیا حوصلہ شکن حالات تھے، لیکن صحابہ کرام تیار ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے سے روانہ ہونے کی جب خبر ابو سفیان کو پہنچی کہ وہ تو ان حالات میں بھی مقابلے کے لیے تیار ہیں، تو وہ بھاگ کھڑا ہوا مکہ چلا گیا۔ پھر غزوہ احد کے بعد وہیں پر اس نے یہ بھی اعلان کیا تھا کہ 1 سال کے بعد پھر بدر کے مقام پر ہمارا مقابلہ ہوگا۔ چنانچہ 1 سال کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مقابلے کے لیے چلنا ہے، اگر کوئی نہیں چلے گا تو اللہ کا نبی اکیلا جائے گا، لیکن صحابہ تھے، تیار ہو گئے، اب مقابلے کے لیے جا رہے ہیں۔ ادھر ابو سفیان مکے سے روانہ ہوا ہے، نکلنے کے بعد اس کے اوپر رعب، دہشت طاری ہو گئی، مقابلے کی ہمت نہیں، تو اس نے یہ ترکیب سوچی کہ کوئی ایسی تدبیر اختیار کروں کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں پر رعب دبدبہ قائم ہو جائے اور وہ مقابلے کے لیے متعین جگہ پر نہ آ سکیں اور میں یہیں سے واپس چلا جاؤں گا۔ عبد القیس قبیلے کا ایک تجارتی قافلہ جا رہا تھا مدینے کی جانب، ان کو کچھ دیا رشوت وغیرہ اور کہا کہ تم جا پھیلا دینا کہ مکہ کا بہت بڑا لشکر تمہارے مقابلے کے لیے آ رہا ہے، یہ افواہ چلے گی تو وہ ہمت ہار بیٹھیں گے، میرا کام ہو جائے گا، الزام مسلمانوں پر آئے گا کہ وہ مقابلے کی ہمت نہیں کر سکے، متعین جگہ پر آ نہیں سکے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا، صحابہ تو تیار تھے، اور ویسے حالات میں ان کی زبان پر جو جملہ تھا وہ وہی تھا
جو وظیفہ تھا وہ وہی تھا. جا رہے ہیں اس میدان کی طرف اور ان کی زبان پر جو ورد ہے وہ جاری ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اللہ کے نبی اس جگہ پہنچے ہیں. ابو سفیان مقابلے کے لیے نہیں آ سکا، راستے سے واپس چلا گیا تھا. صحابہ وہاں 3 دن ٹھہرے، وہاں تجارت کی، بیوپار کیا اور دنیاوی فائدہ بھی لے کر لوٹے. اللہ نے ان کی ہمت، ان کی جرأت، ان کے حوصلے اور اللہ پر اعتماد اور توکل کی تعریف فرمائی. فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللہ. دنیا کی تکلیف بھی نہیں پہنچی اور اللہ کا فضل بھی مل گیا، نعمت بھی حاصل ہو گئی اور دنیا کا فائدہ بھی ہو گیا. تو یہ وظیفہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زبانوں پر بھی جاری تھا. چنانچہ تفسیر معارف القرآن میں مفتی شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اس وظیفے کو 1000 مرتبہ جذبہ ایمان کے ساتھ اور یقین کے ساتھ مانگے تو جو چیز مانگی ہے وہ ملتی ہے، دعا رد نہیں ہوتی ہے. ہجوم افکار، مصائب، پریشانیوں کے وقت یہ پڑھنا بہت مجرب نسخہ ہے پریشانیوں کے دور کرنے میں. تو اس سے اصل میں بات کیا نکلتی ہے کہ اس آیت سے، اس وظیفے سے کہ ہم سارا معاملہ اللہ کے حوالے کر رہے ہیں. اللہ کو وکیل بنا دیا ہے، اللہ کو سرپرست بنا دیا ہے، اللہ کو مددگار بنا دیا ہے. اور جو سارے معاملات اللہ کے حوالے کر دے پھر کوئی اس کا کام کیسے بگاڑ سکتا ہے. اسی لیے سارے معاملات اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے. جو آدمی اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو پھر وہ آدمی سکون میں رہتا ہے. حدیث میں آیا ہے ان من قلب ابن آدم بكل واد شعبہ فمن اتبع قلبه الشعب كلها لم يبال الله بأي واد أهلكه ومن توكل على الله كفاه الشعب كلها. ابن آدم کے دل کے لیے ہر میدان میں ایک راستہ ہے، ایک راہ ہے. جو آدمی تمام راستوں کے پیچھے پڑے گا تو پھر وہ ہلاک ہو جائے گا. اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اور جو اللہ پر بھروسہ کر کے اپنا معاملہ اللہ کے ہی حوالے کرے گا تو پھر اللہ تمام راستوں سے اس کے لیے کافی ہو جائے گا، اسے اطمینان نصیب کرے گا، اسے صحیح راستہ دکھائے گا. کوئی معاملہ پیش آ گیا، پریشانی، مرض اور فلاں جیسے حالات پیش آتے رہتے ہیں. اب انسان کیا کرتا ہے؟ کسی مولوی کے پاس چلا گیا، کسی عامل کے پاس چلا گیا، کسی تانترک کے پاس چلا گیا اور پتہ نہیں کہاں جاتا ہے، لیکن کہیں بھی فائدہ نہیں ہوتا، پھر بھی در کی ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے. یہ ہے مختلف راستے اختیار کرنا. لیکن جو آدمی ان تمام چیزوں سے اپنا چہرہ ہٹا کر اللہ کی طرف اپنا چہرہ کر لیتا ہے کفاہ الشعب کلھا، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اسی لیے یہ جملہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل یہ پڑھتے رہنا چاہیے، اس کے معنی پر غور کرتے ہوئے کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے. شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ اپنے استاد کے پاس تھے. جب جا رہے تھے واپس اپنے وطن تو استاد نے پوچھا تم نے کیا سیکھا ہے؟ تو انہوں نے 8 باتوں کا تذکرہ کیا. ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ میں نے دیکھا کہ ہر مخلوق اپنی جیسی مخلوق پر اعتماد و بھروسہ کیے ہوئے. کاروباری ہے اس کو اپنے کاروبار پر، فیکٹری والا ہے اس کو اپنی فیکٹری پر اعتماد ہے، کوئی ہاتھ کی دستکاری جانتا ہے تو اپنی دستکاری پر بھروسہ کیے ہوئے ہے، کوئی فن جانتا ہے اس کو اپنے فن پر اعتماد ہے. میری یہ سب چیزیں کام آئے گی. اپنی جیسی مخلوق پر توکل کیے ہوئے ہے، اعتماد کیے ہوئے ہے. میں نے اپنے اللہ پر جو خالق ہے مخلوق نہیں ہے اس پر اعتماد کر لیا ہے. آپ کی مجلس میں بیٹھ کر میں نے ایک بات یہ سیکھی ہے. جو آدمی اتنا بڑا سبق سیکھ لے پھر اس کو کیا پریشانی پیش آ سکتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میرا ہاتھ حضور کی مبارک ہاتھوں میں تھا. میں نے دیکھا کہ سامنے سے ایک آدمی آ رہا ہے، بہت پریشان حال، خستہ حال، اس کے چہرے سے یہ بات آیا ہے. اللہ کے نبی نے کہا بھائی اتنے پریشان نظر آ رہے ہو، کیا بات ہے؟ کہا رسول اللہ تنگی نے، پریشانی نے، بیماریوں نے گھیر رکھا ہے، یہ حالت کر رکھی ہے. اللہ کے نبی نے کہا میں ایسا وظیفہ بتاتا ہوں جس کو تم اختیار کرو گے اللہ ساری پریشانیاں دور کر دے گا. پھر اللہ کے نبی نے کہا یہ پڑھو وَتَوَكَّلْتُ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. ابن کثیر رحمۃ اللہ نے اپنی تفسیر میں اس کو نقل کیا ہے. کچھ دنوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا ہوا تو دیکھا کہ وہ سامنے سے آدمی آ رہا ہے، بہت خوشحال نظر آ رہا ہے، پریشانیاں نہیں ہیں، اس کے چہرے سے پتہ چل رہا ہے. پوچھا کیا حال ہے؟ کہا رسول اللہ آپ نے جو وظیفہ بتایا تھا اس پر عمل کیا؟
اللہ نے ساری مشکلات حل کر دی۔ یہ جو دعائیں میں نے بتائی ہے میں اس کو ڈسکرپشن میں لکھ دیتا ہوں۔